جناب امیر علیہ السلام کا ایک مہمان ہے آپ کا شیعہ، گھر میں آتا ہے، جیسی کرسی پہ بیٹھا گر گیا، تو اس نے پلٹ کے مولا کو دیکھا، مولا میں آپ کا مہمان تھا، آپ کے گھر پہ تشریف، یعنی میں حاضر ہوا آپ کی زیارت کے لیے آیا اور میں گر گیا۔ مولا نے کہا کہ تعریف اس خدا کی جو ہمارے شیعوں کے اسی دنیا کے اندر گناہوں کا کفارہ لے لیتا ہے۔ کہا مولا کس بات کا کفارہ تھا؟ آپ سے ملنے آیا تھا۔ یعنی اب آپ بعض اوقات بیمار ہوتے نا، زکام ہو گیا، کھانسی ہے، بخار ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ مومن کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان مت ہوں، یہ بیماریاں بھی کفارہ ہیں۔ یہاں تک کہ امام معصوم فرماتے ہیں جب اگر بیمار ہو جاؤ تو شکر ادا کرو کہ پروردگارہ اگر یہ آزمائش ہے تو کامیاب فرما اور کفارہ ہے تو قبول فرما۔ ہر چیز کو مثبت انداز سے دیکھنا یہی ایمان کی علامت ہے، پازیٹیو نگاہ سے دیکھنا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ ہر چیز کو پازیٹیو نگاہ سے دیکھنا۔ دیکھیں منفی نگاہ سے دیکھنا یہ بہت بری علامت ہے، مثبت نگاہ سے دیکھنا بہت اچھی علامت ہے۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ جناب امیر کی اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے مولا نے کہا کہ تعریف اس خدا کی جس نے ہمارے شیعوں کے، ہمارے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ دنیا ہی میں لے لیا۔ کہا مولا میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ میں تو آپ سے ملنے آیا تھا۔ کہا تو اس کرسی پہ بیٹھا تھا بغیر بسم اللہ پڑھے، جب تم میرا مہمان ہے، اپنے مولا کی بارگاہ میں موجود ہے جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے۔ جب میں تفسیر پیش کروں گا، اب سن رہے ہیں لوگ عزیزان گرامی، اب یہ بسم اللہ کی بہت زیادہ اہمیت۔ اب ہر چیز سے پازیٹیو چیز کو لینا، دیکھیں پازیٹیو سے پازیٹیو لینا اور نیگیٹو سے نیگیٹو لینا یہ تو عام روٹین ہے یا نہیں ہے؟ وہ انسان بہت پست ہے جو پازیٹیو سے بھی نیگیٹو ہی تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت پست ہوتا ہے، ذہنیت اس کی بہت چھوٹی ہوتی ہے، پازیٹیو سے پازیٹیو لینا، نیگیٹو سے نیگیٹو، یہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، پازیٹیو سے پازیٹیو لینا یہ تو عام لوگوں کی عادت ہے، ہم تو نیگیٹو سے بھی پازیٹیو ہی حاصل کرتے ہیں، منفی سے بھی مثبت حاصل کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیے کہ جملے کو، ساتویں امام زندان میں ہے اور زندان میں پوچھا کہ بھئی یہ کیا تسبیح کرتے ہیں؟ تو زندان کے جو دروغہ زندان تھا اس نے کہا میں اکثر جا کے کان لگا کے سنتا ہوں تو اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے کوئی اور ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے امام علیہ السلام کا، کہ پروردگارہ کیسے شکر ادا کروں۔ یعنی امام اس زندان کو بھی نیگیٹو نہیں لے رہے، اس میں سے بھی پازیٹیو چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب آپ اپنے تمام تر چیزوں کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کر لیں گے تو آپ پازیٹیو انرجی بھی لیں گے اور آپ کے تمام کام پازیٹیو بھی ہوتے چلے جائیں گے، مثبت ہوں گے، اور آپ کا اجر بھی آپ کی نیت کی وجہ سے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اجر انسان کی نیت اور اس کی اس برداشت کے تحت ہوتا ہے، اس کی جو انسان اس سے حاصل کرتا ہے۔ تو پازیٹیوٹی حاصل کریں گے تو خود بخود آپ کی انرجی تبدیل ہوتی چلے۔ بعض افراد کے ساتھ بیٹھ کے آئے نا، آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں ان کے ساتھ وقت گزار لیں تو اس کے بعد کئی دن تک منفی اثر باقی رہ جاتا ہے۔ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، خدا را کہیں پہنچ نہ جائیے گا۔ تو عزیزان گرامی، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد نیگیٹو انرجی انسان پہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنے منفی ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر، ممکن ہی نہیں ہے یہ ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسا تو ہے ہی نہیں، تم نے تو کامیابی ہوگی نہیں۔ اور ایک آدمی کے پاس آپ جائیں گے اتنی پازیٹیو انرجی دیتا ہے کہ انسان خود ذہنی طور سے، نفسیاتی طور سے ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اتنا مثبت ہو جاتا ہے، توجہ ہو، اتنا پازیٹیو ہو جاتا ہے کہ اس سے نہ جانے کتنی اس نے پازیٹیو انرجی لے لی ہے، کچھ لحظات اس کے ساتھ گزارے ہیں لیکن پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ المؤمن حشن بشا، مومن اتنا حشاش بشاش ہوتا ہے جو اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے اس کے اندر بھی انرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ مومن فوراً ایک پازیٹیو انرجی دے گا، کوئی بھی بیٹھے گا اس کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ حتیٰ کافر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے گا، وہ آپ سے پوچھے گا آپ کون ہیں؟ یہ کچھ دیر آپ کے ساتھ بیٹھنے میں مجھ میں بھی انرجی آنے لگی ہے، میرا بھی ایمان کی طرف رجحان ہونے لگا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اثر یہ ہونا چاہیے۔ مجھے ایک اتفاق ہوا امریکہ میں، جس سال میں 2013 میں واپس بھیج دیا گیا تھا برطانیہ، اسی سال کا ایک برا اتفاق تھا، وہ انٹرویو لینے والا آیا تو بہت دیر تو اس نے لمبا چوڑا انٹرویو کئی گھنٹے ہوا، کہنے لگا بھئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میرا رونے کا جی کر رہا۔ تو اب میں یعنی تھوڑی دیر سوچنے لگا، میں نے کہا کوئی بات میں سے کہہ رہا ہوں آپ کو تلخ محسوس ہو رہی؟ کہ نہیں، آپ سے انٹرویو لیتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، آپ کی نظر میں کافر ہوں، واجب القتل ہوں، کیسا ہوں، کیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ خدا کو مانتے ہیں، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا خود مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خدا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے گا کہ نہیں، پچھلے سال میرے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد سے میں نے خدا کو ماننا بند کر دیا۔ میں نے کہا بعض اوقات انسان اتنی محبت کرتا ہے، جب اس کی طرف سے آنے والی ابتلا کو سمجھ نہیں رہا ہوتا تو تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے۔
کچھ دیر میں نے بات کی، کہا کہ آپ سے بات کرنے کے بعد میرا رونے کا جی کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے دوبارہ میرے اندر یو ہیو میڈ می بلیو اگین. یہی ہوتا ہے نا، کسی بھی آپ دین کو مانے تو آپ مانتے تو ہیں نا، اسی کو بلیو کہا جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہم لوگ اردو میں یا عربی میں ایمان کہتے ہیں. مومن میں اتنی پازیٹیوٹی ہوتی ہے، اگر مشرک کے ساتھ بھی بیٹھے گا کچھ دیر اسے بھی سوچنے پہ مجبور کر دے گا. توجہ ہے نا؟ کیا اتنی پازیٹیو انرجی ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ کے چہرے بتائیں ہاں یہ ایمان والے آ رہے ہیں.